رحمۃ اللہ علیہ کا یقین کتنا مضبوط تھا سنیے ذرا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ بالغ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز جو ہے اگر کوئی اس کو عذر نہیں ہے تو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے گا، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ بالغ مرد کے لیے اگر کوئی عذر نہیں ہے شرعی، پھر اس کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوبی تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسی باتوں میں بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے، ذرا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ پھر ایسی باتوں پر عمل کرنے کی نیت بھی کرنی چاہیے کہ میں اس امام کو مانتا ہوں جو امام ہر نماز ہی جماعت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا، ہر نماز جماعت کے ساتھ۔ اچھا، اس دور میں سفر جو ہوتا تھا وہ ٹرین کے اوپر ہوتا تھا زیادہ تر۔ اب ہوا کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہیں جانا ہوتا نا، اس ٹرین کا انتخاب کرتے تھے جو نماز کے لیے وقفہ کرتی تھی، چاہے پیسے زیادہ لگ جائیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ اس ٹائم کے اندر کوئی نماز تو نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہے تو یہ جو ٹرین ہے یہ فلاں اسٹیشن پہ جا کے رکے گی یا نہیں رکے گی۔ اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اتنی ان کو فکر ہوتی تھی کہ نماز پڑھنی ہے وہ بھی کیسے پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ کیسے پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی نہیں جی میری مسجد کے امام کے ساتھ نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، اس مسجد کے امام کے ساتھ نہیں بنتی، ساتھ والی مسجد میں چلے جاؤ۔ اب تو الحمدللہ صبح الحمدللہ اتنی مسجدیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہر مسجد میں موجود ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھ لو۔ پھر بھی اگر تم گھر میں رہ کے نماز پڑھ رہے ہو تو دیکھ لو تم واجب کو چھوڑ رہے ہو۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ واجب کو چھوڑ رہے ہو۔ اور دیکھو تو صحیح ہمارے بڑوں کا کیا طریقہ کار تھا، اتنے بڑے وقت کے امام ہے، امام اہل سنت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، لیکن نماز انہوں نے گھر پہ نہیں پڑھنی، نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اب ہوا کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر اجمیر شریف جا رہے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے تھے؟ خواجہ غریب نواز کے دربار پر۔ درباروں پہ جانا یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، درباروں پہ جانا یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر جا رہے ہیں، ٹرین میں جو ہے وہ سوار ہو گئے۔ اب ہوا کیا، ٹرین ایک جگہ پہ رک گئی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب نماز پڑھنا شروع کر دی، عبادت کر رہے ہیں، ادھر سے ٹرین کے جانے کا وقت ہو گیا۔ ٹرین والے نے ہارن دیا، وہاں کا جو ماسٹر تھا اس نے سواریوں کو بٹھایا، ابھی ہارن ہو گیا ہے، ٹرین چلنے لگی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آپ کو پتہ ہے ہماری حالت کیا ہونی تھی، پتہ نہیں ہم نے نماز بھی پڑھنی تھی یا نہیں پڑھنی تھی۔ اگر وہ پڑھتے بھی تو پتہ نہیں ہم نے پوری پڑھنی تھی یا نہیں پڑھنی تھی، ٹینشن لگ جانی تھی کہ ٹرین چلے جانی ہے۔ لیکن میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یقین بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا اللہ بھی یقین کیسا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے رہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے رہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا یہ یقین تھا کہ ٹرین نے بھی اس کے حکم سے چلنا ہے جس کے حکم سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان کا یہ یقین تھا، وہ سکون سے عبادت کر رہے ہیں۔ اب ٹرین والے ٹرین چلاتے ہیں، ٹرین چلتی ہی نہیں ہے، وہ سارا انجن وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، عبادت کرتے جا رہے ہیں۔ پھر وہاں کا جو گارڈ تھا، اس گارڈ نے دیکھا اعلیٰ حضرت کی طرف کے ایک بابا جی بزرگ جو ہماری سواری ہیں یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ ٹرین جو ہے اس بابے کی وجہ سے نہیں چل رہی۔ یہ جو بزرگ ہے بڑی شانوں کے مالک ہے۔ وہاں اسٹیشن کا جو ماسٹر تھا وہ انگریز تھا، وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، ادھر وہ ٹرین کو دیکھ رہا ہے کہ ٹرین میں کوئی نقص ہی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، چل کیوں نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلام پھیرا، دعا کی، ٹرین پر سوار ہوئے تو ٹرین چل پڑی۔ یہ شان ہے خدمت
گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب وہاں کا جو ماسٹر انگریز تھا نا، اس نے جب دیکھا یہ اپنی آنکھوں سے نظارہ، وہ خواجہ اجمیر کے دربار پہ پہنچ گیا۔ وہاں جا کر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی پوری فیملی کو لے کر گیا، اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں پہ اسلام قبول فرما لیا۔ یہ ہے ہمارے بڑے میرے بھائیوں، ان کے پاس جو یقین کی دولت تھی وہ